السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفارمیشن ورلڈ۔ دوستو، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ انسان کے ریلیکس کے لیے سمندر کے کنارے سے کوئی اچھی جگہ نہیں ہوتی۔ دوستو، زیادہ تر انسانوں کو اگر ریلیکس چاہیے ہوتا ہے تو وہ سمندر کے کنارے پہ جا کے ریلیکس کرتے ہیں، مگر دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سمندر کے کنارے سے ملنے والے کچھ عجیب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب۔ دوستو، آپ دنیا کے کسی بھی بیچ میں چلے جائیں، وہاں آپ کو صرف ریت اور لوگ دیکھنے کو ملیں گے، لیکن کیلیفورنیا کے بیچ میں آپ کو درخت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ بھی چھوٹے موٹے درخت نہیں بلکہ کافی فٹ بڑے اور موٹے درخت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اصل میں یہاں پہ حد سے زیادہ سمندر تیز ہوتا ہے اور طوفان بھی سمندر میں ہر وقت رہتا ہے۔ کیلیفورنیا کے بیچ کے قریب کافی بڑے بڑے پتھر ہیں جو کہ دور سے دیکھنے میں کسی آئلینڈ جیسے نظر آتے ہیں۔ ان پتھروں کے اوپر کافی بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب بھی سمندر میں طوفان آتا ہے تو یہ ان درختوں کو اٹھا کر توڑ دیتا ہے اور سمندر کی لہریں ان بڑے بڑے درختوں کو بیچ میں پھینک دیتی ہے۔ یہ درخت بہت ہی بڑے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ وزنی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو سمندر کا اندازہ نہیں تو آپ اسے دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ سمندر کتنا پاورفل ہوتا ہے۔ گرین اسپیر۔ دوستو، اگر آپ کسی بیچ میں صبح صبح واک کرنے جائیں اور آپ دیکھیں کچھ عجیب طرح کے انڈے پڑے ہیں تو آپ بہت ہی ڈر جائیں گے۔ آپ یقیناً یہ سوچیں گے کہ اس بیچ پہ رات کو کسی ایلین وغیرہ آ کے یہ انڈے دے کے چلے گیا ہے۔ آپ پھر یہ سوچیں گے کہ یہ انڈے ہے کس چیز کے۔ ایسا ہی واقعہ دراصل سڈنی کے سمندر میں پیش آیا۔ رات کے وقت سمندر میں طوفان آ گیا تھا جس کی وجہ سے لہریں بہت تیز ہو گئی تھی۔ لوگ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ آخر یہ ہے کیا۔ وہاں کے لوگوں کو لگا کہ یہ کسی ایلین کے انڈے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑے تھے اور بہت ہی پیارے بھی لگ رہے تھے۔ ان کے اوپر گھاس اگی ہوئی تھی لیکن یہ کوئی نئی چیز دریافت نہیں ہوئی تھی۔ اصل میں یہ گرین بال پلانٹس ہے جو کہ سمندر میں پائے جاتے ہیں۔ دراصل رات کو تیز طوفان کی وجہ سے سمندر میں بہت ہی زیادہ طوفان آ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ سمندر سے باہر نکل کے لہروں کی مدد سے بیچ میں آ پہنچے۔ کنٹینر آن بیچ۔ دوستو، 2009 میں نیدرلینڈ میں سمندر کے کنارے ہر جگہ سامان ہی سامان تھا۔ اتنے زیادہ سامان تھا کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو جیسے سمندر سے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ ان کی تو جیسے سمندر سے قسمت ہی کھل گئی ہو۔ دراصل سمندر میں بہت ہی زیادہ طوفان آنے کی وجہ سے ایک کارگو شپ سمندر میں ڈوب گیا تھا جس کی وجہ سے سمندر میں تقریباً 300 کے قریب کنٹینر سمندر میں ڈوب گئے تھے۔ ان کنٹینرز میں گھر کا سامان، فرنیچر اور الیکٹرانک جیسا بہت ہی زیادہ سامان تھا۔ اس طرح کے تقریباً 45 کنٹینر سمندر کے کنارے پہ آ گئے تھے اور وہاں کے لوگوں نے سارا سامان لوٹ لیا۔ پولیس نے وہاں کے لوگوں کو روکنے کی بہت ہی کوشش کی مگر لوگوں نے پولیس کو نہ دیکھا اور سارے کے سارے کنٹینر لوٹ لیے۔ ان لوگوں کی تو جیسے قسمت ہی کھل گئی تھی۔ بنانا آن بیچ۔ دوستو، کینیڈا کے بیچ میں لوگ اس وقت حیران ہو گئے جب سمندر کے کنارے پر ہر جگہ کیلے ہی کیلے تھے۔ دراصل ایک کارگو شپ سمندر میں طوفان کی وجہ سے ڈوب گیا تھا جس میں لاکھوں کی تعداد میں کیلے ہی کیلے تھے اور لہروں کی مدد سے یہ کیلے سمندر کے کنارے پہ آ پہنچے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ فری کا مال کون چھوڑتا ہے۔ پھر جلد ہی لوگ ان کیلوں کو اٹھانے لگے۔ پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ کیلے ان کے کھانے کے قابل نہیں کیونکہ وہ کیلے زیادہ دیر سمندر میں نمکین پانی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ پھر ان کیلوں کو وہاں پہ موجود زو میں جانوروں کو ڈال دیا اور یقیناً وہاں کے جانوروں نے خوب مزہ لیا ہوگا۔